السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس عظیم مجاہد کے بارے میں جسے شیر خوارزم کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں چنگیز خان یہ تک کہہ چکا ہے کہ اگر یہ میرا بیٹا ہوتا تو میں ساری دنیا پر حکومت کر رہا ہوتا یا ساری دنیا ہی جیت جاتا۔ جی ہاں، اس کا نام جلال الدین خوارزم شاہ تھا۔ اس کی پیدائش 1199 میں ہوئی اور انتقال 1231 میں۔ صرف 31 سے 32 سال کی عمر میں اس نے وفات پائی۔ جلال الدین کے والد کا نام علاء الدین محمد خوارزم شاہ تھا۔ یہ خوارزم سلطنت کا سلطان تھا۔ خوارزم ایک وسیع اور عریض سلطنت تھی۔ اس کی سرحدیں ہندوستان، بغداد، ارال سی اور پرشین گلف تک پھیلی ہوئی تھی۔ علاء الدین تاتاریوں کے سخت خلاف تھا۔ اس نے چنگیز خان کے ایلچی کو قتل کر شدت سے دشمنی میں اضافہ کر لیا تھا۔ ادھر دوسری طرف خلیفہ کی عمرہ کی تاتاریوں کے ساتھ ساٹھ گاٹھ کی وجہ سے بغداد سے بھی اس کی انبن رہتی تھی، اس لیے خوارزم پہ لوگوں پر گہری نظر رکھی جاتی تھی اور تاجروں کو جاسوس سمجھا جاتا تھا اور بہت جانچ پڑتال کی جاتی تھی۔ ادھر چنگیز خان کے حکم پر تاتاریوں نے سلطنت خوارزم پر حملہ کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے قلعوں اور شہروں کے لوگ بہت بہادری سے لڑے اور وہ اس امید میں تھے کہ سلطان علاء الدین کی طرف سے فوجی مدد آئے گی، لیکن یہاں سلطان پوری فوج جمع کر کے تاتاریوں سے آخری مقابلہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس آخری مقابلے میں سلطان علاء الدین ناکام ہوا اور وہاں سے اسے فرار ہونا پڑا۔ اسی دوران شیر خوارزم جلال الدین کے سلطان کو کئی خط آئے، لیکن علاء الدین نے اس سے یہ کہا، کیا تم تجربے میں مجھ سے زیادہ ہو؟ ابھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن جب شکست کے بعد علاء الدین بھاگا بھاگا پھر رہا تھا، اس وقت جلال الدین آیا اور سلطنت خوارزم کے بچے کچے صرف 5000 سپاہیوں کے ساتھ لڑنے کا اصرار کرنے لگا۔ لیکن علاء الدین نے کہا، بیٹا تاتاریوں سے لڑنا خودکشی کرنے جیسا ہے، تم میری حفاظت کرو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ جلال الدین نے کہا، آپ موت سے بچنا چاہتے ہیں اور میں موت کو گلے لگانا چاہتا ہوں۔ اگر میں 500 ایسے سپاہی تیار کر لوں جو مرنے کے لیے تیار ہیں تو قوم جی اٹھے گی۔ ادھر علاء الدین کو چھوڑ کر جلال الدین نکلتا ہی ہے کہ علاء الدین کا انتقال ہو جاتا ہے اور اب جلال الدین بچی کچھ سلطنت کا سلطان ہوتا ہے۔ جلال الدین خوارزم شاہ کو جب جہاں جیسا موقع ملتا تاتاریوں سے بہادری سے مقابلہ کرتا۔ پہلے اپنے تیر اندازوں کو تنگ راستے والی پہاڑیوں میں بٹھاتا، پھر ایسا احساس دلاتا کہ اس کی فوج پسپا ہو رہی ہے۔ جب تاتاری فوج تنگ پہاڑیوں میں آ جاتی تو تیر اندازوں کے ذریعے شدید حملہ ہوتا اور اس بہادری، تدبیر و حکمت سے لڑ کر اس نے تاتاریوں سے کئی علاقے چھین لیے، اور ہر روز یہ خبر آتی جلال الدین نے یہ شہر جیتا یا وہ قلعہ۔ ایک بار اس نے اچھی خاصی فوج جمع کی، لیکن تاتاریوں کے سیلاب کے سامنے اس کی فوج تو کچھ بھی نہ تھی۔ کم سے کم 2 لاکھ تاتاریوں کو اس نے شکست دی اور بھاگنے پر مجبور کیا۔ ایک بار جلال الدین تاتاریوں سے لڑتے لڑتے ایسے مقام پر جا پہنچا جہاں تینوں طرف سے تاتاریوں کی فوج نے اسے گھیر رکھا تھا اور چوتھی طرف دریائے سندھ تھا۔ جلال الدین نے امید کا دامن نہ چھوڑا اور دریائے سندھ میں چھلانگ لگا کر دریا پار کی اور ہندوستان کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت ہندوستان میں التتمش کی حکومت تھی۔ ایک شکست خوردہ سلطان کے طور پر جلال الدین کی ہند میں آمد ہوئی اور یہاں پہنچا۔ التتمش نے یقین دلایا کہ عالم اسلام کی تمام فوجیں جب متحدہ ہو جائیں گی اور ایک ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں گی تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے اور یہاں پر اعلان جنگ کریں گے۔ جلال الدین نے بہت کوشش کی، اس نے بغداد کو تیاری کرنے کا موقع دیا، تاتاریوں کو 2 سال تک روکے رکھا یا بھٹکائے رکھا، لیکن بعد میں عباسی خلیفہ نے تاتاریوں سے گٹھ جوڑ کر لیا اور جلال الدین کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے وہ بہت مایوس ہوا اور بعد میں وہ کہیں روپوش ہوا اور اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ جلال الدین خوارزم شاہ واقعی ایک عظیم مجاہد تھا۔ وہ اسلامی سلطنت کے لیے آخری چٹان تھا۔ اس کے بعد تاریخ نے ایسے خون کے آنسو روئے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر ظلم، دہشت، خون اور بے رحمی کے ساتھ تاتاریوں کے سیلاب نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ انشاءاللہ اس پر ایک سیریل محمد بوس ڈاک کے ذریعے ہمارے سامنے آنے والا ہے، مندر مان جلال الدین، جو 14 فروری کو نشر ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اسے ہسٹورک ٹی وی یا گیو می 5 وتھ ٹاور اردو ٹی وی وغیرہ میں سے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کس طرح سے حالات بدلے اور پھر تاتاریوں نے کس طرح بعد میں اسلام قبول کیا۔ وہ شعر ہے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاس پاں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ السلام علیکم۔